رحمۃ اللہ، بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ جواب ہے کہ اس بات سے بچنا چاہیے اور نہیں پلانے چاہیے، الا یہ کہ سرکار کی طرف سے کوئی مصیبت آپ کے سر پر مسلط کر دی جائے تو اب مجبوری ہے، اب مرتا کیا نہ کرتے والی بات ہوگی۔ کیوں نہیں پلانے چاہیے؟ یہ قطرے کہاں سے ہمیں پلانے کو کہا گیا؟ ہماری حکومتوں کو اقوام متحدہ یہ پریشرائز کرتی ہے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاؤ، ورنہ آپ کا بچہ لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، گڈا ہوگا، اپاہج ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، اے بے شرم اور اے مردود اور اے لعنتی اقوام متحدہ، تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے فلسطین کے بچے نظر نہیں آتے؟ تجھے شام کے بچے نظر نہیں آتے؟ تجھے عراق کے بچے نظر نہیں آتے؟ تجھے وہ افغانستان کے قرآن پڑھنے والے بچے نظر نہیں آتے جن پہ امریکی بمبار جیٹ جہاز اور ڈرون آ کر بم برساتے ہیں؟ بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، آج تک ان کافروں کے ہاتھوں صرف لاکھوں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تو مجھے تو شام نظر آتا ہے، مجھے تو عراق کے روتے ہوئے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو جانے والے اور فلسطین کے بچے نظر آتے ہیں، مجھے تو افغانستان کے بچے نظر آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کب سے مسلمانوں کی ہمدرد ہوئی ہے؟ اس لعنت ماری امریکی لونڈی کو یہ مسلمانوں کے بچے نظر نہیں آ رہے کہ اس لعنتی اقوام متحدہ امریکہ کی اس لونڈی نہیں، سوری، امریکہ کی گرل فرینڈز، اقوام متحدہ لونڈی کی میں نے توہین کر دی، امریکی گرل فرینڈ اور جناب اسرائیلی گرل فرینڈ اور برطانوی گرل فرینڈ اور چائنی گرل فرینڈ، یہ اقوام متحدہ، یہ بدکارہ، یہ منحوسہ، یہ بے ایمان، یہ کافر، یہ مدراڑ، ان کو شام کے بچے نظر نہیں آتے؟ ایک طرف تو ہمارے بچوں پر بارود اور ڈرون برسا کر وہاں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اچھے خاصے کھیلتے کودتے بچے کو بم برسا کر اسے لولا لنگڑا اپاہج اور اسے مارا جاتا ہے، وہ بھی تڑپا تڑپا کر اور زہریلی گیسیں برسا کر۔ اسے بلوچستان کے بچوں پہ بڑا ترس آ رہا ہے، اسے جناب KPK کے بچوں پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچے لولے لنگڑے اپاہج نہ ہوں۔ اگر ہوں گی بھی تو ہمارے ہی ہوں گے نا، ان کے بچے تو نہیں ہو رہے۔ یا یہ لولے لنگڑے ہمارے بچے کو امریکہ میں جا کر بھیک مانگیں گے اور امریکی لوگ ان کو بھیک دیکھ دیکھ کر کوئی خود کنگال ہو جائیں گے؟ کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو کافر ہمارے نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو وہ تمہارے بچوں کا دشمن ہوگا کہ خیر خواہ ہوگا۔ لیکن آج ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے ان کافروں کے پٹھو ہو چکے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت IMF سے قرضے لیتی ہے، قرضوں بغیر ان بے ایمانوں کے، قرضوں بغیر ان بدعمالوں کے، قرضوں بغیر ان بدعمالوں کے یہ کنجر کام پورے نہیں ہوتے، ان بدعمالوں کی جیبیں نہیں بھرتی۔ اس لیے یہ جا کر اقوام متحدہ اور IMF کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، اور بھکاری کو بھیک دینے والا کہتا ہے کہ یہ میرے کام ہیں، یہ تمہیں کرنے پڑیں گے، اگر کرو گے تو قرضہ ملے گا، ورنہ ٹھڈا ہے، ٹھینگا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب مائی باپ قرضہ دو، بھلے ہم سے ہماری ماں مانگ لو، بھلے ہماری عافیہ کو درندوں کی طرح نوچ لو، ہم بھکاری بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ حکومتیں، وہ چاہے آج کی حکومت ہو یا پیچھے گزری ہوئی حکومتیں، یہ عوام کا درد دل رکھنے والے نہیں ہیں کہ جناب ان کو پاکستانی قوم پہ بڑا ترس آتا ہے اور یہ جا کر IMF سے جا کر قرضے مانگتے ہیں۔ انہیں اپنے لفنگے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے لچڑوں کو پورا کرنے کے لیے
یہ جا کر IMF سے قرضہ مانگتے ہیں، ورنہ پاکستانی قوم کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی قسم اللہ نے پاکستان میں اتنا رکھا ہے، اتنا دیا ہے، جتنا اللہ نے پاکستان کو دیا شاید کہ کسی اور کو نہ دیا ہوگا۔ میدان ہمارے پاس ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہیں، صحرا ہمارے پاس ہیں، دریا اور سمندر ہمارے پاس ہیں، سونا بلوچستان کے پہاڑ بھرے پڑے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، یہ گیس ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں نمک اتنا دیا کہ یہ دنیا ایک کی بجائے 10 دفعہ دوبارہ آئے، پھر بھی بلوچستان کے پہاڑوں میں موجود نمک کے ذخائر ختم نہیں ہونے والے۔ تو پاکستانی قوم کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پاکستان میں اتنا کچھ دیا ہے، ہم 1000 دفعہ پیدا ہوں اور ہر دفعہ 100 سال کی عمر پائیں، تب بھی پاکستان ہمارے لیے کافی ہے، تب بھی پاکستان ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں پینے کو پانی اللہ نے دیا، اللہ نے ہمیں پٹرول جیسی نعمتیں عطا کی۔ کئی دنیا کے ملک ہیں پٹرول ہے مگر پینے کے پانی کو ترس جاتے ہیں، وہ سمندروں کا پانی فلٹر کرتے ہیں جو ان کو استنجے، وضو اور غسل میں کام آتا ہے۔ پٹرول موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ یہاں تو الحمدللہ اللہ نے سینکڑوں پانی کے ذخائر ہمیں دیے ہیں۔ یہ وہ دھرتی، وہ زمین ہے کہ جہاں اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن افسوس کہ ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے عادل حکمران۔ یہاں بے انصاف، ظالم، ناچ گانے والے، درباروں کا غسل دینے والے، اللہ کو چھوڑ کے بہاول حق بیڑا دھک کہنے والے، ڈنڈا پیر سے ڈنڈا کھانے والے، حکومتیں مانگنے کے لیے پاک وطن کی قبروں پہ جا کر سجدے کرنے والے، یہی ایک کمی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس معاہد اور انصاف عدل کرنے والے حکمران نہیں ہیں، ورنہ یہ پاکستان، اللہ اکبر، یہ تو سونے کی چڑیا ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں سونا بھی گھٹیا ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ پاکستان کو دیا ہے، یہاں کون سی اللہ کی نعمت ہے کہ جو موجود نہ ہو؟ لیکن یہ ظالم حکمران اپنے اللو تللوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بدماشیوں اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے وہ IMF یہودیوں اور امریکیوں کی گرل فرینڈ، آگے وہ اقوام متحدہ اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور چائنا کی ناجائز اور مشترکہ گرل فرینڈ، کہ جسے امریکہ بھی یوز کرتا ہے، جسے اسرائیل بھی یوز کرتا ہے، جسے چائنا بھی یوز کرتا ہے، جسے انگلینڈ بھی یوز کرتا ہے، جسے دنیا کا ہر کافر ملک یوز کرتا ہے، اور یہ IMF اور یہ اقوام متحدہ سب کی تمام کی گرل فرینڈ، جب اس سے یہ بھیکاری مسلمان جا کر بھیک مانگتا ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے صرف پولیو کے قطرے ہیں۔ نامعلوم اس قوم کو ان ظالم حکمرانوں کے کالے کرتوتوں کی بدولت کئی ایسے کاموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایمان بھی داؤ پہ، ہماری جان پہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارا وہ غصے سے اپنی انگلیاں تمہارے اوپر کاٹتے ہیں، تو کیا یہ یہود و نصارا ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، اور وہ یہودی جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی، اور آج وہ یہودی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے ان ظالموں سے اور کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے سینے کے بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ یہودی ان یہودیوں کو
ہمارے بچوں کے تعلق سے کوئی فکر لاحق ہو سکتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے بچے لولے لنگڑے اور اپاہج نہ ہو جائیں، کہیں لولے لنگڑے اور اپاہج نہ ہو جائیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا یعنی ایمان والوں کے سوا کسی کو دلی دوست مت بناؤ۔ دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے کہ تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالی دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تو میں قرآن کا اعتبار کروں کہ میں اپنے ڈی سی اور ایس پی کی بات کا اعتبار کروں، میں قرآن کا اعتبار کروں یا میں امریکی گرل فرینڈ اقوام متحدہ کا اعتبار کروں؟ کیا خیال ہے؟ ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، میجر صاحب، جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر پاکستان، صدر مملکت صاحب، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذرہ بھی موجود ہے تو یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، وید نہیں پڑھی، گیتا نہیں پڑھی، تورات نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، یہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ پارہ نمبر 4 اور سورہ آل عمران، اس کی آیت مبارکہ 118 تا 119 پڑھی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ امریکی گرل فرینڈ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے لولے لنگڑے اپاہج ہوں۔ اچھا، جب وہ یہ چاہتی ہے تو قطرے پلا کر کیا میرے بچے کو ٹھیک کرنے کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائی، یہ اقوام متحدہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، امریکی اسرائیلی گرل فرینڈ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خود یہودیہ اور عیسائیہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ اب میرا بچہ اللہ نہ کرے اگر لولا لنگڑا اپاہج ہو جائے، اقوام متحدہ خوش ہوگی کہ خفا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے خوش ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
وہ خوش ہوگی، لیکن وہ تو میرے بچے کو قطرے پلانے کے لیے میرے ڈی سی پر دباؤ ڈالتے ہیں، میرے ایس پی اور میرے ایس ایچ او پر دباؤ ڈالتے ہیں، جو قطرے نہ پلائے پکڑ کر قید کر دو، جو قطرے نہ پلائے اس کا شناختی کارڈ ضبط کر لو، واہ جی واہ، جو قطرے نہ پلائے اس کا پاسپورٹ بلاک کر دو۔ کیا کہنے بھائی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مصیبت میں پڑ جائیں، امریکی گرل فرینڈ اقوام متحدہ یہ چاہتی ہے، یہ پسند کرتی ہے۔ نعوذ باللہ، یا تو یہ کہو قرآن جھوٹ بولتا ہے اور اقوام متحدہ درست کہہ رہی ہے، پھر ایمان سے ہی ہاتھ دھو ڈالو۔ تو ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر پاکستان صاحب، جناب جسٹس نثار صاحب، اگر کہیں ذرہ برابر ایمان کا باقی رہ گیا ہے تو غور کر لو اللہ کے قرآن پہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے کیا بتلایا کہ وہ غصے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ جیسے بندے کو بہت غصہ آیا ہو نا اور سامنے والے کو مکہ نہ مار سکتا ہو تو بندہ غصے کے اندر اپنی انگلیاں چباتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائی، یہ اقوام متحدہ امریکی گرل فرینڈ، یہ اسرائیل کی گرل فرینڈ، یہ غصے مارے مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر اپنی انگلیاں چبا رہی ہے۔ اور نہیں، یہاں گراؤنڈ پر تو یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے میرا بچہ لولا لنگڑا نہ ہو، لہذا بچے کو پولیو کا قطرہ پلاؤ۔ اب کیا صورتحال سچ ہے؟ یہ جو گراؤنڈ صورتحال ہے یہ سچ ہے، یا جو آیت 1 نمبر 19 کہہ رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو جب قرآن نے بتا دیا یہودی اور عیسائی وہ ہمیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اب میرا بچہ روئے، میرا بچہ تڑپے، بیمار ہو، اس پہ اقوام متحدہ خوش ہوتی ہے۔ لوگ کہیں نا کیسے خوش ہوتی ہیں؟ دیکھ لو نا عراق کے بچوں کا حال، ارے دیکھ لو نا شام کے بچوں کا حال، ارے بے وقوف ڈی ایس پی تو دیکھ لے نا افغانستان کے بچوں کا حال، وہ کیسے قرآن کے پڑھنے والے سبحان اللہ، چاند اور سورج سے پیارے خوبصورت وہ پھول جن پہ امریکیوں نے حملہ کر کے ڈرون مارا یا بم مارے، اور بیسیوں قرآن کے حافظ وہ معصوم وہ پری پہ کر سبحان اللہ ان بچوں کو مار دیا گیا، ان کھلتی ہوئی کلیوں کو مرجھا دیا گیا۔ تو پاکستان کے پولیو کی فکر کرنے کی بجائے اے لانتی اقوام متحدہ اور آئی ایم ایف اور اے جاہل حکمرانوں اور اے جاہل ججوں اور جاہل ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، پاکستانی بچوں کے پولیو کا ہونے کی فکر کی بجائے یہی فکر تم شام کے بچوں میں کر لو۔ اقوام متحدہ کو کہو کہ جو پولیو کی صورت میں کم از کم اگر پورے پاکستان میں ایک تکا ایک اندازہ لگا رہا ہوں 1 کروڑ روپے کی اگر پولیو ویکسین آ رہی ہے تو وہی پیسہ جا کر شام کے بچوں پہ خرچ کر دو۔ اگر اقوام متحدہ حلال کی ہے اور حرام کی نہیں ہے تو دنیا کو حکم دے کہ اسرائیل پہ حملہ کرو اور اسرائیل کو تباہ کر دو۔ ایک اسرائیل کروڑ دفعہ تباہ کرنے کا حقدار ہے فقط ایک مسلمان بچے کے مارنے پر۔ اور پتہ ہے کتنے فلسطین کے بچے مارے جا چکے ہیں؟ سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں سے زیادہ۔ ان 50-60 سال کے اندر یہودی مسلمان بچوں کو مار چکے ہیں۔ ایک مسلمان بچے پہ بم برسانے کی وجہ سے اقوام متحدہ اگر حلال کی ہے، وہ جیسے بعض دفعہ جج پھانسی کے قیدی کو کہتے ہیں اس کو 3 دفعہ پھانسی دو، اس اسرائیل کو 1000 دفعہ حملہ کیا جائے اور اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور اسے تباہ کیے جائیں۔ اگر اقوام متحدہ ہمیں قرضہ دینے والا آئی ایم ایف ہمارا ہمدرد ہے تو پوری دنیا کو کہے تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ زمین پر نہیں رہنا چاہیے، ان 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کا وجود زمین پہ نہیں رہنا چاہیے، ان 24 گھنٹوں کے اندر مودی کا وجود زمین پہ نہیں رہنا چاہیے۔
پھر آئے ہمیں پولیو کے قطرے پلائے، ہم بھی مان جائیں گے کہ یہ ہماری ہمدرد ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتی، ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF اور یہ اقوام متحدہ یہ امریکی اور اسرائیلی گرل فرینڈ ہے، اور ہمارے حکمران اس گرل فرینڈ کو رکشا دے کر وہاں پہنچانے والے ہیں۔